السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی طرف سے ایک اور میزائل ٹیسٹ کی اطلاعات کی خبر پر بات کریں گے۔ پاک نیوی میں ہنگور سب مرین کی انڈکشن، ایک اور بھارتی طیارے کا کریش، روس کی ایئر فورس کو مزید ایئر کرافٹ کی حوالگی، چین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان نے حال ہی میں اسمیش ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کو ٹیسٹ فائر کیے جانے کے بعد اب ایک اور میزائل تجربے کا اعلان کیا ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی جانب سے عربین سی میں کراچی کی سمندری حدود کے قریب تقریباً 200 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر 20 اور 21 اپریل کو ایک اور میزائل ٹیسٹ فائرنگ سے متعلق نیویگیشنل وارننگ جاری کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے 20 اور 21 اپریل کے درمیان پاک نیوی کی جانب سے کوئی میزائل ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جس کی متوقع رینج 200 کلومیٹر ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نے اسمیش ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کو اب سے چند روز پہلے اپنی بابر کلاس فریگیٹ سے فائر کیا ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ 20 اور 21 اپریل کو کون سا میزائل ٹیسٹ فائر کیا جاتا ہے۔ پاک نیوی کی جانب سے پے در پے میزائل ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا دراصل اس کی پرپیئرڈنیس اور ریڈینس کو شو کرتے ہیں، جبکہ پاکستان بحریہ ایک لحاظ سے ان ٹیسٹوں سے وہ میسج بھی دینا چاہتی ہے جو مارکہ حق کے دوران دشمن کے بحری بیڑے کے سب سے اہم ایسٹس یعنی ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھی۔ حالیہ تجربات سے لے کر نئے نوٹم تک پاک بحریہ اپنی رفتار برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ یہ سلسلہ وار میزائل مشقیں ایک ایسی فورس کو ظاہر کرتی ہیں جو رکی نہیں اور وہ مارکہ حق کی طرح اب بھی ہر قسم کے تھریٹ سے نمٹنے کے لیے فلی پرپیئرڈ ہے۔ فرینڈز، روس کی سرکاری کمپنی روسٹیک کارپوریشن نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے رشین ایئر فورس کو سو-35S فائٹر ایئر کرافٹ کا نیا بیچ ڈلیور کر دیا ہے۔ روسٹیک کارپوریشن کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں سے مرحلہ وار بیچز میں رشین ایئر فورس کو فائٹر ایئر کرافٹ پرووائڈ کیے جاتے رہے، جس میں خاص طور پر سو-35S اور سو-34 قابل ذکر ہیں۔ گو کہ حالیہ بیچ کی تعداد ڈسکلوز نہیں کی گئی، تاہم کبھی امکانات ہیں کہ 3 سے 4 سو-35S فائٹر ایئر کرافٹ رشین ایئر فورس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ رشین ایئر فورس ان طیاروں کو ایکسٹینسولی یوکرین میں جنگ میں استعمال کر رہی ہے، جبکہ ان میں سے کچھ طیارے اس جنگ میں تباہ بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات انڈین ایئر فورس کا ایک اور طیارہ پونے کی ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوا ہے۔ انڈین ایئر فورس کی جانب سے گزشتہ رات ہی اس انسیڈنٹ کی اطلاع دے دی گئی تھی، تاہم طیارے کی ٹائپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ آج صبح سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال ایک سو-30 MKI طیارے کو یہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں پونے کی ایئرپورٹ کے رن وے کو بھی جزوی طور پر رات بند کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ طیارہ ہارڈ لینڈنگ کا شکار ہوا ہے، جہاں اس کو انڈر کیریج فیلئر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حادثے سے ایک اور بات جو بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے وہ یہ کہ جنگ ہو یا امن ہو، انڈین ایئر فورس اپنے طیاروں کو گرانے کے حوالے سے اپنے ریکارڈ کو تسلسل سے برقرار رکھتی آ رہی ہے۔ چین کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے Y-20B ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو بہت جلد اوورسیز مشن کے لیے ڈپلائی کرے گا۔ خیال رہے کہ Y-20B چین کے ملکی سطح پر ہی تیار کیے جانے والے ہیوی ملٹری کارگو ایئر کرافٹ، جس کے اب تک 3 ڈفرنٹ ویریئنٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں، اس کو اب مقامی WS-20 ٹربو فین انجن سے پاورڈ کیا جا چکا ہے، اور اس کے ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے ٹربو فین انجن والے ورژن کو Y-20B کہا جاتا ہے، جبکہ اس طیارے کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اسے بہت جلد انٹرنیشنل مشنز کے لیے چائنیز ایئر فورس کی جانب سے ڈپلائی کیا جائے گا۔ چین اس کا ایک ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ورژن بھی متعارف کرا چکا ہے، جسے YY-20 کہا جاتا ہے، اور اسے چائنیز ایئر فورس کے فلیٹ میں موجود مختلف لڑاکا طیاروں کو ایئر ٹو ایئر ریفیول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کویت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ امریکی اور نارویجن ساختہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ایکوائر کرے گا۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی جانب سے 15 اپریل کو اس بارے میں باقاعدہ کانٹریکٹ بھی ایوارڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے ساتھ ہی کویت اس سسٹم کو ایکوائر کرنے والا چھٹا کسٹمر بن گیا ہے، جس نے تقریباً $235 ملین کی لاگت سے ریتھیون سے AMRAAM-ER میزائل ایکوائر کرنے سے متعلق کانٹریکٹ حاصل کیا ہے۔ خیال رہے کہ ریتھیون کی جانب سے ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے ایکسٹینڈ
एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यानी MRAM-ER की फुल रेट प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जबकि ये मिसाइल खास तौर पर नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस सिस्टम के दीगर यूजर्स में हंगरी, लिथुआनिया, नेदरलैंड्स और नॉर्वे पहले ही इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ताइवान ने हाल ही में इस सिस्टम को ऑर्डर किया है। यूएस गवर्नमेंट की जानिब से अक्टूबर 2022 में NSM की कुवैत को फरोख्त की मंजूरी दी थी, ताहम इसके बाद किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। अब कुवैत की जानिब से फाइनली इस सिस्टम को एक्वायर और इंडक्ट करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से हंगूर क्लास की 8 सबमरीन्स के सिलसिले की पहली सबमरीन को बाकायदा इंडक्ट किए जाने के हवाले से एक और टीजर जारी किया गया है। ख्याल रहे कि पाक नेवी की जानिब से हंगूर क्लास की पहली सबमरीन बहुत जल्द इंडक्ट किए जाने के इम्कानात हैं, जबकि इस सिलसिले की दूसरी सबमरीन भी सी ट्रायल के मराहिल से गुजर रही है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से टोटल 8 हंगूर क्लास की सबमरीन जो चीन से ऑर्डर की गई थी, इस सिलसिले की 4 सबमरीन चीन जबकि 4 पाकिस्तान में चीन के ताउन से कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। इसी सिलसिले में इब्तदाई सबमरीन बहुत जल्द पाक नेवी के अंडर सी फ्लीट में इंडक्ट कर दी जाएगी, जबकि दीगर सबमरीन्स भी मरहलावार पाकिस्तान नेवी के सबमरीन फ्लीट का हिस्सा होंगी। अगर आप इस सबमरीन की तमाम तर खुसूसियात, इसके वेपन्स और सलाहियतों के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। यूनान की एयरफोर्स को 50वां F-16V यानी ब्लॉक 70 तैयारा अपग्रेड के बाद डिलीवर कर दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक यूनान के F-16 के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये 50वां ब्लॉक 70 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हेलेनिक एयरफोर्स के हवाले किया गया है। लॉकहीड मार्टिन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में मजीद बताया गया है कि इब्तदाई 84 F-16 COD तैयारों को हेलेनिक एयरफोर्स के लिए ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज करने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में 50वां तैयारा हेलेनिक एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है, जबकि इस प्रोग्राम के दूसरे फेज में मजीद 38 F-16 जो हेलेनिक एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें भी V स्टैंडर्ड यानी ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर बहुत जल्द मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही हेलेनिक एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल टोटल F-16V यानी ब्लॉक 70 तैयारों की तादाद 121 हो जाएगी। इस अपग्रेड प्रोग्राम में AN/APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और दीगर कई तरह के ऑन बोर्ड सिस्टम्स में मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जबकि इस प्रोग्राम के तहत हेलेनिक एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल टोटल 84 F-16 COD ब्लॉक 52+ और ब्लॉक 52M तैयारों को ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जबकि दूसरे फेज में मजीद 38 तैयारे भी इसी प्रोग्राम के तहत मॉडर्नाइज कर दिए जाएंगे। नेदरलैंड्स के बारे में इतलात है कि वो यूक्रेन के साथ एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट पर $290 मिलियन से जायद खर्च करेगा। इस ज्वाइंट इनिशिएटिव के तहत यूक्रेन और नेदरलैंड्स मिलकर ड्रोन प्रोग्राम पर कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें दोनों मालिक आने वाले अरसे में अपनी रिक्वायरमेंट्स को पेश नजर रखते हुए नए ड्रोन्स तैयार करेंगे। ख्याल रहे कि नेदरलैंड्स ने हालिया जंग के दौरान जहां यूक्रेन को कई वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, वहीं यूक्रेन के लिए कुछ प्रोग्राम्स और दीगर इत्तेहादियों से इक्विपमेंट एक्वायर करने के हवाले से भी नेदरलैंड्स इससे पहले भी फंड्स प्रोवाइड कर चुका है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।